اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی نبیوں کو ایسے بھیجا جو بہت تنگ دستی میں زندگی گزارے، اکا دکا ہیں جن کو بادشاہت بھی ملی، نبوت بھی ملی، لیکن زیادہ تر تنگ دستی میں گزارے۔ تو یاد رکھیے دولت پیسہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رضا کی سرٹیفکیٹ نہیں ہے، بلکہ سرٹیفکیٹ جو ہے نا وہ دین کی فقہ ہے۔ اسلام میں جب کوئی داخل ہوتا ہے تو اسے تو ایمان والا بولیں گے نا جی، جب وہ داخل ہو گیا تو پھر پورا داخل ہو جانا کیا ہے؟ فی السلم کافہ، مکمل طور پر آ جانا کیا ہے؟ تو معلوم ہوا اس آیت سے کہ بہت سے ایسے ہیں جو اسلام میں داخل ہوتے ہیں لیکن مکمل نہیں ہوتے۔ دنیا میں بھیجا تو 69 مرتبہ اس کو کم کر کے بھیجا، 2 مرتبہ دھو کے بھیجا۔ ہاں، اتنی کم آگ میں تمہیں ایک انگلی نہیں رکھتے کینڈل کے سامنے، ایک انگلی تو جو 70 گنا زیادہ شدید ترین آگ ہے اس میں ایک لمحے کے لیے کیسے جا سکتے ہو؟ تو تصور ہی مٹانا ہے کہ کبھی کی ایک لمحے کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالی ہمیں جہنم نہ ڈالے۔ 100 سال سے کوئی کام تمہارے بڑے کرتے آئے تو وہ دلیل بن جائے گی، کیسے بنے گی؟ یہ تو سب سے قدیم ترین کئی ایسے ہیں جو کرتے آ رہے ہیں، تو ان کے مذاہب بھی سچ ہو جائیں گے کیونکہ کروڑوں سال سے چلتے آ رہے ہیں۔ شرک خود اس دلیل کی وجہ سے صحیح ہو جائے گا۔ بت پرستی کب سے شروع ہوئی؟ کون کہہ سکتا ہے؟ اللہ کے رسول صاحب نے بت پرستی نہیں تھی؟ نوح کی قوم میں بھی بت پرستی تھی، اولیاء پرستی تھی۔ تب مشرک بھی دلیل لائے گا کہ دیکھو کتنا قدیم ہے، تمہارے رسول تو آ کے 1400 سال ہیں، نوح آ کے تو تقریباً 10,000 سال ہو گئے، تب تو دلیل پرانی ہماری ہے کہ یہ پہلے سے ہوتا آ رہا ہے۔ بڑوں کا اسلام نہیں ہے میرے بھائیو، سمجھنے میں بڑی غلطی ہوئی ہے آج کے مسلمانوں کو۔ اگر قدامت پسندی کے اعتبار سے اب دلائل دیتے جائیں تو پھر تو شرک بھی پروف ہو جائے گا۔ مسئلہ اس پہ نہیں ہے، مسئلہ اصل کتاب و سنت پر ہے۔ کتاب و سنت نے جس کو بتایا کہ یہ چیز واجب ہے واجب، یہ چیز فرض ہے فرض، یہ چیز مستحب ہے مستحب، یہ چیز مندوب ہے مندوب، یہ چیز جائز ہے جائز، ہر چیز کو دلیل چاہیے۔ جہاں آ کے رک گئی بات کہ یہاں کوئی دلیل نہیں ہے، تم جو کام کر رہے ہو تو مسئلہ ختم۔ اب اسلام، مسلمان، اہل الحدیث، ان تمام ناموں کے مجموعے کو تو ہم اوپر انطباق کرنے سے کبھی کیا شک نہیں ہوتا ہم کو، لیکن نماز میں دکھتے ہی نہیں ہے، تو پھر کہاں کے مسلمان، کہاں کی توحید، کہاں کے اہل الحدیثیت؟ MSLI TV، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه۔ يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين۔ وقال أيضا ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس
اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون۔ اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اس اللہ کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں۔ ولو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام والبحر یمدہ من بعدہ سبعۃ ابحر ما نفدت کلمات اللہ۔ اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہو جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم صدر جلسہ، معزز علماء کرام، ذمہ داران، برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس کے دین کی سمجھ کے لیے، اس کے دین کی فقہ کے لیے یہاں جمع کیا۔ جیسا کہ ابھی تاریخ بتا رہے تھے شیخ نے کہ کچھ ہی سال پہلے خریدی گئی اور الحمدللہ آج ایک شاندار مسجد کی شکل میں آپ کے سامنے۔ یہ رب کی توفیق ہے۔ جد و جہد تو ہوتی ہے لیکن اصل میں تو جد و جہد کی توفیق دینا بھی یہ رب کی سب سے بڑی کیا ہے، نشانی ہے کہ اللہ نے آپ کے لیے بھلائی کے لیے منتخب کر لیا۔ حضرت معاویہ کی حدیث ہے کہ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ اللہ تبارک و تعالی جب کسی سے خیر کا ارادہ کرتا ہے تو اسے دین کی سمجھ دیتا ہے۔ مال و دولت ہے، بنگلے ہیں، کار ہے، کھیتیاں ہیں، فلاں ہے، یہ سب کا دینا اصل میں رب کی طرف سے یہ بات نہیں ہے کہ آپ کو اللہ نے کامیابی دے دی یا اللہ آپ سے خوش ہے۔ لوگ دنیا کی دولت اور مال و متاع کا عطا ہونا سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے، حالانکہ اگر یہ خالص رحمت ہی ہوتی تو پھر انبیاء کوئی غریب نہیں آتا، کوئی نبی تنگ دست نہ ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالی نے کئی نبیوں کو ایسے بھیجا جو بہت تنگ دستی میں زندگی گزارے۔ اکا دکا ہیں جن کو بادشاہت بھی ملی، نبوت بھی ملی، لیکن زیادہ تر تنگ دستی میں گزارے۔ تو یاد رکھیے دولت پیسہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے رضا کی سرٹیفکیٹ نہیں ہے، بلکہ سرٹیفکیٹ جو ہے نا وہ دین کی فقہ ہے۔ اللہ اگر دین کی سمجھ کسی کو دے دیتا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ رب نے آپ سے بھلائی کا ارادہ کر لیا، اور آج کا آپ یہاں پر بیٹھے ہونا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ موجودہ اس گاؤں کے اطراف و اکناف کے گاؤں کے لوگوں میں آپ کو اللہ نے منتخب کر لیا بھلائی کے لیے، خواہ وہ خواتین ہوں خواہ وہ آپ ہوں۔ یہ اس بات کی گارنٹی ہے کہ آپ مسجد میں بیٹھے اگر نہ ہوتا تو کسی ساحل پر، کسی بات پر، کسی تفریح پر، کسی ہوٹل پر، کسی چائے خانے پر آپ بھی اپنے ساتھ لہو و لعب میں کوئی اور کھیل کھیل رہا ہوتا، کوئی مووی دیکھ رہا ہوتا، کہیں گھر میں بیٹھے کچھ اور کر رہا ہوتا۔ یہاں نہ ہوتا، یہاں ہونے کا سبب رب کی توفیق ہے، ورنہ تو ہمارے اندر کوئی چیز لا حول ولا قوہ الا باللہ کہ نہ نیکی کرنے کی ہمارے پاس جرأت ہے، نہ بدی سے رکنے کی جرأت ہے۔ جو کچھ ہوتا ہے رب توفیق دے تو ہوتا ہے، ورنہ تو کچھ نہیں کر سکتا بندہ۔ یہ اگر سمجھ لیں گے تو پھر اپنا منتخب شدہ ہونے کے احساس کے ساتھ انسان کے اندر پھر ان مجلسوں کی اہمیت بڑھ جائے۔ کیوں؟ دین کو سمجھنے کی سب سے اہم ترین کازز اسی مجلس سے ہوتے ہیں۔ یہاں اٹینڈ کریں گے، یہاں آئیں گے، یہاں علماء کرام کے بیانات سنیں گے، یہاں آپ دراصل علم حاصل کریں گے تو پھر دین کی سمجھ عطا ہوگی، اور دین کی سمجھ کا عطا ہونا رب آپ
آپ سے رب نے خیر کا ارادہ کر لیا، تو آپ منتخب شدہ ہو، بیٹھا ہوا ایک ایک بندہ رب کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ رب نے توفیق دی، آپ یہاں اندر آئے، آج سن رہے ہیں، گویا کہ آج کے آپ اسپیشل مہمان ہیں، اور کس کے؟ بادشاہوں کے نہیں، شہنشاہ عالم کے۔ تو پھر کتنا اٹینشن ہونا چاہیے۔ منسٹر کے سامنے بندہ کھڑا ہوتا ہے تو کھجاتا بھی نہیں۔ ہاں، کوئی منسٹر بلایا آپ کو، اس کا پاور معلوم ہے، اس کے سامنے کھڑا ہوا ہے، تو یاد رکھو اتنا اٹینشن ہوتا ہے کہ شدید کھجلی ہو رہی ہے لیکن نہیں کھجائے گا۔ ہاں، منسٹر دیکھ رہا ہے، جی مجھے شہنشاہوں کا شہنشاہ اپنے دربار میں تمہیں بلایا ہے کہ آؤ، اور آپ یہاں بیٹھا، کوئی سوتا ہے، کوئی ٹیک لگاتا ہے، کوئی کب ختم کریں گے دیکھتا، کوئی سوچتا بیوی کو بول گیا بریانی بناؤ، نے بناتی نہیں بناتی معلوم نہیں، کبھی بھی نمک پھکا کر دیتی انہیں، سر وہ فون کر کو بولیں گے یہاں وہاں پورا گھوم لے کو رکھا۔ تو اصل کیا ہے، ہمیں اس کی اہمیت نہیں ہے میرے بھائیو، میں مذاق نہیں کر رہا ہوں، یہ درد دل ہے جو میں شیئر کر رہا ہوں۔ کیا کروں، کہاں کہاں جاتا ہوں، مجالس کا عجیب انداز ہے۔ ہاں، یہ گاؤں ہے، جیسا کہ ابھی ہم زیادہ توقع کر کے نہیں آ سکتے، لیکن پھر بھی دینی مجالس ہیں جی، اس کے لیے کچھ قربانیاں، کچھ آداب ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ بیٹھتے تھے تو روایتیں آتی ہیں کہ ایسے بیٹھتے تھے گویا کہ ان کے سروں پہ پرندے بیٹھے ہوئے ہیں، حرکت کریں گے تو اڑ جائیں گے۔ یہ ایک معنی اس کا یہ ہے کہ پرندے اگر بیٹھ جائیں تو سمجھیں کہ یہ پتھر ہے کوئی جو حرکت ہی نہیں کر رہا ہے، ایسا ہمتن گوش ہو کے سنتے تھے۔ ابھی میں نے جو آیت تلاوت کی ہے یہ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 208 ہے، جس سے یہاں کا خاص عنوان جو تھا وہ ریلیٹڈ ہے۔ مجھے عنوان دیا گیا تھا کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، اور یہی بات اللہ تبارک و تعالی نے تمام مسلمانوں ایمان والوں سے اس آیت میں کہا ہے۔ یہ 208 کی آیت بھولنا نہیں ہے، لفظ یہی ہے، تقریباً یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ادخلوا، داخل ہو جاؤ، فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، دیکھو شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارے لیے کھلا ہوا دشمن ہے۔ یہ آیت ہے سورہ بقرہ 208، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے خطاب کیا ہے ایمان والوں سے ہی، اور خطاب میں یہ فرمایا کہ پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اب ذرا یہاں غور کر کے دیکھیں، مسلمان ایمان والا ہوتا ہے تو کیا اسلام میں داخل نہیں ہوتا؟ اسلام میں جب کوئی داخل ہوتا ہے تو اسے تو ایمان والا بولیں گے نا جی۔ جب وہ داخل ہو گیا تو پھر پورا داخل ہو جانا کیا ہے؟ فی السلم کافہ، مکمل طور پر آ جانا کیا ہے؟ تو معلوم ہوا اس آیت سے کہ بہت سے ایسے ہیں جو اسلام میں داخل ہوتے ہیں لیکن مکمل نہیں ہوتے، جو اسلام میں ہوتے ہیں لیکن مکمل تابعداری نہیں کرتے، جو اسلام میں ہوتے ہیں مکمل عمل نہیں کرتے، جو اسلام میں ہوتے ہیں مکمل اس کی اتباع نہیں کرتے، خواہش نفس کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے، یا اگر دوسرے ماحول کی وجہ سے بہت سے اہم ترین باتیں چھوڑ دیتے ہیں جن کو رب العالمین نے خطاب کیا۔ حالانکہ اس خطاب کے وقت ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو صحابہ تھے پہلے مخاطب اول، ان کے اندر عملی کمزوری نہیں تھی، لیکن یہ قیامت تک آنے والی ہدایت نامہ ہے، آنے والی کتاب ہے جس میں یہ تمام قسم کے آ سکتے ہیں لوگ، اور ان کے لیے تنبیہن رب نے باطل کے لیے یہ ایک بہت بڑا معجزے کے طور پر رکھ دیا کہ دیکھو یہ قرآن قیامت تک کے لیے ہدایت نامہ ہے، جو انسان بھی آئے گا اس کے لیے۔ تو یاد رکھو مسلمانوں، جب بھی تم مسلمان ہوتے ہوئے بگڑتے ہو تو اس آیت کو پڑھ لو ایک مرتبہ، باطل سے نکل کے حق میں آ جاؤ اور مکمل حق کو اپنے اندر سمو، اپنے اندر عمل کے لیے تیار رکھو، تب تم کامیاب ہوگے، ورنہ تھوڑا سا کر لو تو یاد رکھو شیطان تمہیں اچک لے گا، اور انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، تمہیں جہنم میں لے جا کے چھوڑنا اس کا اہم ترین منصوبہ ہے۔ ہاں، وہ اپنے منصوبے کے تحت کام کر رہا ہے، اور تم کو رب العالمین نے انبیاء اکرام کے ذریعے یہ دیا کہ دیکھو
تمہارا منصوبہ یہ ہونا چاہیے کہ شیطان کے منصوبوں کو ملیا میٹ کرو اور تم جنت چلے جاؤ، لیکن ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اس پر غور نہیں کرتے اور شیطان کے منصوبے پر لاشعوری طور پر چل کر جہنمی بن جاتے ہیں یا گناہ کے مستحق یا معصیت کے مستحق بن جاتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا قرآن میں وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ، یا رب آپ اس کا ترجمہ دیکھیں گے تو حیران رہ جائیں گے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ، شیطان کا جو گمان تھا وہ سچ ہوا۔ اس کا گمان کیا تھا؟ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اے اللہ میں ایسا ان کو بہکاؤں گا، ہر طرف سے آؤں گا، من بین ایدیہم ومن خلفہم، سیدھے طرف سے، سامنے سے، پیچھے سے، وعن ایمانہم، بائیں دائیں سے، وعن شمائلہم، اور پیچھے سے، بائیں سے، دائیں سے، آگے سے، چو طرف سے آؤں گا، اس کو گمراہ کروں گا۔ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، تو اکثر کو ناشکرا ہی پائے گا، شکر گزار نہیں پائے گا۔ تو اللہ کہتا ہے کہ بدبخت جو کہہ کے نکلا میرے دربار سے، رائندہ درگاہ ہوا، مردود ہوا، رجیم ہوا، دھتکارا ہوا، اور میں نے اسے نکال دیا کہ فخرج انک رجیم، نکل جا یہاں سے، تو دھتکارا ہوا ہے۔ لیکن تم انسانوں آنے کے بعد، مسلمانوں تمہارا حال یہ ہوا کہ آخر کار شیطان کا جو گمان تھا وہ گمان سچ ہوا، اکثر لوگ ناشکرے ہوئے۔ قلیل من عبادی الشکور، اللہ کے شکر گزار بندے بہت کم ہیں۔ گویا کہ ابلیس نے جو کہا وہ سچ ہوا۔ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ۔ ہاں، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ شیطان کی پیروی کو ہم نے گناہ نہیں سمجھا۔ بھائی ہم تو کیا کر رہے ہیں، بھائی لا الہ الا اللہ پڑھ لیا ہے، مسلمان تو ہو گئے ہیں، ہم کہاں جی جہنم جائیں گے؟ کوئی سرٹیفکیٹ لے رکھی ہے کیا؟ بعض اعمال کی وجہ سے جانے والا جا سکتا ہے، ہاں یہ گارنٹی ہے کہ دائمی جہنمی نہیں بنے گا جو کبھی زندگی میں شرک نہ کیا ہو یا شرک سے توبہ کر لی ہو، لیکن یہ گارنٹی نہیں ہے کہ جہنم ہی نہیں جائے گا۔ اگر اللہ نے چاہا گناہوں کی وجہ سے جہنم میں ڈال سکتا ہے۔ توحید کی ضمانت یہ ہے کہ پرماننٹ جہنمی نہیں بنے گا اگر وہ بچ جائے شرک سے، ورنہ تو لاکھ عبادتیں ہیں، اگر شرک ہے تو کبھی جنت نہیں جائے گا، پرماننٹ جہنمی ہے۔ یہی اصول ہے جو ہم کو سمجھایا گیا، لیکن ہمارے اندر غلط فہمی یہ ہوئی کہ ہم نے اس اصول کو غلط سمجھا۔ ہمارے اندر معاملہ، خاص طور پر ہمارے کا خطاب میں اہل الحدیث ذہنیتوں سے خطاب کر رہا ہوں، تو اسی نہج سے، اسی زاویے کے طور پہ بتا رہا ہوں کہ ہمارے اندر غلط فہمی جو ہوئی وہ کیا ہے کہ بھائی ہم کبھی نہ کبھی تو جنت جائیں گے ہے نا، ہم تو جنت کے لیے مستحق ہے نا، اب جو چاہے کرو جی، آگے پیچھے چھوٹے موٹے گناہ ہوتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے، اللہ معاف کر دے گا۔ کیوں جی؟ کوئی گارنٹی لے رکھی ہے نا، تم جو چاہے کرو اللہ معافی کرے گا۔ اگر ان گناہوں کو پکڑ لے کہاں جاؤ گے؟ بھائی گئے تو بھی کتنے دن، بھائی تھوڑا اتنا جا کو آ جائیں گے؟ نہیں، ایک لمحے کے 1000 میں حصہ کبھی برداشت نہیں کر سکتے تم، بلکہ اس کی آگ کی تبش کے قریب بھی نہیں جا سکتے، تم برداشت نہیں کر سکتے، تو ایک لمحے کو جانے کو کیسے راضی ہو جا سکتے؟ ہاں، انہا ترمی بشرر کالقصر کأنہ جمالۃ صفر۔ اللہ تبارک و تعالی جہنم کے صفات بیان کرتا ہے تو کہتا ہے کہ ایک ایک شعلہ جو وہ پھینکتی ہے، ترمی بشرر کالقصر، بہت بڑے محل عمارت کی طرح اٹھی، ایک شعلہ جو، ایک چنگاری جو جہنم سے نکلتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ ایک بہت بڑا قصر ہے، ایک بہت بڑی عمارت ہے جو وہاں سے نکلی ہے۔ ہاں، کأنہ جمالۃ صفر، ایسا کہ ایک ایک اونٹ کی طرح ایک ایک چنگاری وہاں سے نکلتی ہے۔ خالی چنگاری کا یہ حال ہے تو پھر آگ کیا ہے؟ وہ آگ جو اللہ نے دنیا میں بھیجا تو 69 مرتبہ اس کو کم کر کے بھیجا، 2 مرتبہ دھو کے بھیجا۔ ہاں، اتنی کم آگ میں تمہیں ایک انگلی نہیں رکھتے کینڈل کے سامنے، ایک انگلی، تو جو 70 گنا زیادہ شدید ترین آگ ہے اس میں ایک لمحے کے لیے کیسے جا سکتے ہو؟ تو تصور ہی مٹانا ہے کہ کبھی کی ایک لمحے کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالی ہمیں جہنم نہ ڈالے۔
یہ تصور قائم کرنا ہے. جب یہ قائم ہوگا نا تب بنے گا اصل مکمل اسلام پر چلنے کا جذبہ. اچھا جی، ہم قرآن و حدیث سے پوچھتے ہیں کیونکہ وہی ہمارا معیار ہے، جیسا کہ ابھی شیخ نے بیان کیا. قرآن اور حدیث اصل معیار ہے، اصل ترازو وہی ہے، پرکھنے کی چیز وہی ہے. کیا صحیح کیا غلط، قرآن اور حدیث ہے. اس کو کیسے سمجھے؟ صحابہ ہیں. یہ تین ہیں اصل جس کے ذریعے سے اسلام کو سمجھنا ہے. اس کے علاوہ سب کو لیا بھی جا سکتا ہے، چھوڑا بھی جا سکتا ہے. تو اب ہم وہی لفظ جسے ہم ابھی گفتگو کر رہے تھے، مجھے دیا گیا ٹاپک میں اسلام، قرآن اور حدیث سے پوچھیں یہ اسلام کیا ہے. جب اسلام کا مکمل تصور ہوگا تبھی تو مکمل داخل بھی ہوں گے. ایک چیز کا تصور ہی نہیں ہے یا تصور ناقص ہے تو پھر پورا کیسے جائیں گے؟ جی نہیں سمجھے آپ؟ سمجھے؟ نیند آ رہی ہے؟ ہاں سننے کا موڈ ہے؟ نہیں، اللہ اللہ خیر سلام، میں بھی بہت دور سے آیا ہوں، آپ بھی پریشان بیٹھے ہوئے ہیں، پھر تو چلیں گے. دیکھیں یہ چیز کا مکمل تصور ہی نہیں ہے، پھر اس میں داخل کیسے ہوں گے پورے مکمل؟ آپ نے تاج محل کی عمارت میں کبھی داخل بھی نہیں ہوئے. اب کوئی کہتا ہے کہ پورے داخل ہو کو جی تاج محل میں، بولے تو دروازے سے چاہ کر تو انہیں کیا دیکھے گا؟ نہیں گیاش نہیں، انہیں کیسا پورا اسلام لنگا. یہی حال ہمارا بھی ہے. اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ تو پورا اسلام ہے کیا؟ مختصر طور پر اس کا مجموعہ خلاصہ تو جاننا چاہیے نا جی. ہر مسلمان پر ضروری ہے کہ ایمانیات کا مرحلہ، عملیات میں خاص طور پر عبادات کا مرحلہ وہ سیکھ لے کہ کیا کیا اس پر کم از کم فرائض ہیں. وہ بھی نہیں سیکھا پھر تو اسلام پر داخل کیسے ہوگا مکمل طور پر؟ ہاں دروازے سے جھانک کے آ گئے تو آپ کو ملے گا کیا؟ پتہ کیا چلے گا؟ یہ مسجد جتنی چھوٹی ہے اس کو بھی آپ جھانک کے ایک مرتبہ نہیں دیکھ کے بتا سکتے کہ کیا کیا ہے. آئے آپ دروازے کے پاس یوں کھڑے ہوئے واپس چلے گئے، میں پوچھا کتنے فین بھائی لگے ہوئے ہیں؟ میں کہاں بھائی دیکھا، میں خالی جھانک کو آگا، مجھے کیا معلوم کتنے فین ہیں مسجد میں. اتنے فین ہیں گننے کے لیے بھی تقریباً پورا آ کے دیکھنا پڑے گا آپ کو. ویسے ہی اسلام 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 تو ہم بھی بولتے ہیں لیکن ہم کو اتنا پتہ نہیں ہے، پڑھتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں ہیں، علم حاصل نہیں کرتے ہیں کہ خلاصہ اسلام کیا ہے. اسلام کن باتوں کا حکم دیتا ہے، کن اعتقادات کا حکم دیتا ہے. کیوں اسلام کو اگر کل حیثیت سے جمع کر لیں تو دو ڈویژن ہیں اس کے، جو دو اہم ترین سبجیکٹ ہیں. ایک ہے اعتقادیات جسے ایمانیات بھی کہہ سکتے ہیں، جن پہ آپ کو سمجھنا نہیں ہے، ایمان لانا ہے. یہ ایمان اگر پختہ ہو جائے تو عمل میں اوپر نیچے ہوگا تو بھی اللہ معاف کر سکتا ہے یا سزا دے کے جنت بھیج سکتا ہے. لیکن ایمانی خلل والا ہے، ادھر کیا ہے؟ نماز میں بولتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں. باہر نکل کو درگاہ میں بولتا ہے یہاں کا نعبد وہاں کا نستعین، یہاں بھی جھکتا ہوں وہاں بھی جھکتا ہوں. ایمانیات میں خلل تو یاد رکھو پھر تو وہ جنت ہی نہیں جا سکتا. اب ایمانیات کا حصہ چھوڑنے کے بعد عمل کا مسئلہ ہے. کن پر عمل انتہائی ضروری ہے؟ جو عمل آپ پر فرض کیا گیا ہے. اسی واسطے قرآن میں جہاں کہیں آمنو کا خطاب آیا وہاں عملوا الصالحات آیا ہے کئی مرتبہ. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا وعملوا الصالحات، الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات. ہر جگہ آمنوا عملوا الصالحات، آمنوا عملوا الصالحات، آمنوا عملوا الصالحات. یہ دونوں کیا ہیں؟ ایک ہی گاڑی کے دو پہیے ہیں، ایک پہیے سے گاڑی نہیں چلے گی. ایمان اور عمل صالح، ایمان اور عمل صالح، ایمان اور عمل صالح. ایمان اور عمل صالح سے گاڑی چلے گی تو وہ جنت کو پہنچے گی، ورنہ ایک پہیے سے اگر رہے گا تو مسئلہ ٹیڑھا ہوگا. تو یہ دو ڈویژن کو مکمل طور پر خلاصے کے اعتبار سے جان لینا ہر انسان، ہر مسلمان پر فرض ہے. اب وہ فرض کیسے جانیں گے؟ قرآن پڑھو جی، اسی لیے ہم کہتے ہیں قرآن پڑھو.
ہماری زندگیوں میں جب تک قرآن نہیں آئے گا، ہماری زندگیوں میں جب تک احادیث نہیں آئیں گی، ہم سمجھ ہی نہیں سکتے۔ ہمارے پاس بڑوں کے اسلام کی کوئی دلیل نہیں ہے، نہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں بتایا کہ بڑوں کے اسلام پہ چلو۔ بڑے کچھ اور کہتے رہے، بڑے دلیل نہیں ہیں، بزرگ دلیل نہیں ہے، پیر دلیل نہیں ہے، امام دلیل نہیں ہے۔ یاد رکھو اچھی طرح، اصول سمجھ جاؤ۔ بعض لوگ بولتے ہیں اتنے سالوں سے ہے جی، دلیل کب بنے گی؟ قرآن میں کہیں ہے 100 سال سے کوئی کام تمہارے بڑے کرتے آئے تو وہ دلیل بن جائے گی۔ کیسے بنے گی؟ یہ تو سب سے قدیم ترین کئی ایسے ہیں جو کرتے آ رہے ہیں، تو ان کے مذاہب بھی سچ ہو جائیں گے، کیونکہ کروڑوں سال سے چلتے آ رہے ہیں۔ شرک خود اس دلیل کی وجہ سے صحیح ہو جائے گا۔ بت پرستی کب سے شروع ہوئی؟ کون کہہ سکتا ہے؟ اللہ کے رسول صاحب نے بت پرستی نہیں تھی؟ نوح کی قوم میں بھی بت پرستی تھی، اولیاء پرستی تھی۔ تب مشرک بھی دلیل لائے گا کہ دیکھو کتنا قدیم ہے، تمہارے رسول تو آ کے 1400 سال ہیں، نوح آ کے تو تقریباً 10,000 سال ہو گئے، تب تو دلیل پرانی ہماری ہے کہ یہ پہلے سے ہوتا آ رہا ہے۔ بڑوں کا اسلام نہیں ہے میرے بھائیو، سمجھنے میں بڑی غلطی ہوئی ہے آج کے مسلمانوں کو۔ اگر قدامت پسندی کے اعتبار سے اب دلائل دیتے جائیں تو پھر تو شرک بھی پروف ہو جائے گا۔ مسئلہ اس پہ نہیں ہے، مسئلہ اصل کتاب و سنت پر ہے۔ کتاب و سنت نے جس کو بتایا کہ یہ چیز واجب ہے واجب، یہ چیز فرض ہے فرض، یہ چیز مستحب ہے مستحب، یہ چیز مندوب ہے مندوب، یہ چیز جائز ہے جائز، ہر چیز کو دلیل چاہیے۔ جہاں آ کے رک گئی بات کہ یہاں کوئی دلیل نہیں ہے، تم جو کام کر رہے ہو تو مسئلہ ختم۔ اب اس پر بحث و مباحثہ بالکل بھی نہیں۔ ہاں، یہ چیز سب سے اہم ترین سمجھنا چاہیے۔ پورے اسلام کا خلاصہ میں آپ کے سامنے ایک آیت ایک حدیث ہی پیش کروں گا، پھر اللہ اگر وقت دیا تو میں انشاءاللہ اس کی تشریحات میں جاؤں گا، لیکن خلاصہ اسلام کے اعتبار سے یہ چیز سمجھ لیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ بقرہ 177 آیت نمبر بقرہ 2 سورہ نمبر آیت نمبر 177، یوں سمجھ لیجئے کہ اسے آیت البر سے مشہور ہے، بلکہ آپ آیت الاسلام بھی کہہ دے تو مذائقہ نہیں ہوگا۔ یہ خلاصہ اسلام اللہ نے اس کے اندر جمع کر دیا ہے۔ فرمایا کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، دیکھو نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے کو مشرق کی طرف پھیر لو یا مغرب کی طرف۔ یہ کیوں بول رہا ہے؟ ابھی تشریح میں آؤں گا، میں پہلے غور سے سن لو کن باتوں کو اسلام ہے اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے۔ ذرا توجہ سے سنو، کیونکہ آپ کو توجہ سے سن لینے کے بعد تشریح میں بہت آسانی ہو جائے گی۔ اگر توجہ سے نہیں سنیں گے تشریح میں مجھے بار بار آپ کو پھر توجہ دلانی پڑے گی۔ فرمایا کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے کو مغرب کی طرف پھیر لو یا مشرق کی طرف، ولیکن البر، بلکہ نیکی یہ ہے من آمن باللہ، اللہ پر ایمان لاؤ، والملائکہ، فرشتوں پر ایمان لاؤ۔ اب ذرا ایمانیات گنتے جاؤ۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر، آخرت کے دن پر ایمان لاؤ، والملائکتی، ملائکہ پر ایمان لاؤ، والکتابی، کتابوں پر ایمان لاؤ، والنبیین، انبیاء پر ایمان لاؤ۔ یہ پورے ایمانیات کے 5 ارکان جمع ہو گئے، ایک چھٹ گیا جسے اللہ نے بعد میں بھی صحیح جگہ ذکر، انا خلقناہ بقدر، ہم نے تقدیر کو بھی پیدا کیا، تقدیر پر بھی ایمان لاؤ۔ یہ 6 ایمانیات کے ارکان ہیں، یہ 6 ہی ارکان ہیں۔ تم کیا ہے دنیا کے بڑی سے بڑی یونیورسٹی میں جا کے پڑھ جو یا مکتب کے مدرسے میں بھی پڑھ لو، ایمانیات کے یہی 6 ارکان ہیں، جس کو ایمان لانا اور اس کو پورے مضبوطی کے ساتھ اپنے دل میں جمع دینا۔ ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وان تؤمن بالقدر خیرہ وشرہ، حدیث کے الفاظ ہیں۔ اچھا اب سنو،
فرمایا کہ لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال على حبه ذوی القربى. دیکھو باوجود مال کی محبت میں تم ضرور بھی ضرور رشتہ داروں کو دیتے رہو. والیتامی یتیموں کو، والمساکین مسکینوں کو، وابن السبیل مسافروں کو، والسائلین وفی الرقاب. دیکھو اسی طرح پوچھنے والے فقیروں کو بھی، گردنوں کو آزاد کرنے کے لیے غلاموں کو بھی. آج غلام کی جگہ قیدی لے لیے ہیں. آپ غلام کی جگہ قیدی استعمال کرتے، جو بے گناہ قیدی جیلوں میں ٹھوسے جا رہے ہیں ان کو رہا کرنے کے لیے بھی خرچ کرو. اب یہ پورا کیا ہے؟ عمل. اوپر کا کیا ہے؟ ایمانیات. ایمان کے ساتھ یہاں عمل بیان ہو رہا ہے. ہاں وآت المال سے آپ کو عمل بیان ہو رہا ہے. وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامی والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب. اب پھر اسلام کی طرف مڑ گیا حکم. واقام الصلاۃ، دیکھو نماز قائم کرو. وآت الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرتے رہو. پھر اخلاقیات کی طرف مڑ گیا. معاشرتی طور پر کیا چیزیں ہیں جو تم کو کیا ہیں صحیح طور پر اسلام پہ رکھیں گی. پہلے ایمان، پھر بعد میں عمل کے چند نمونے، پھر اسلام کے اخلاقی اقدار بہت اہم ترین اوپر کے، کہ فرمایا کہ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا. جب تم اگریمنٹ کرو، معاہدہ کرو تو اس کو پورا کرو. ہاں پھر وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ، دیکھو جنگ کے وقت صبر کرو، مشکلوں کے وقت صبر کرو، بیماریوں کے وقت صبر کرو. وَالسَّائِلِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ، خاص طور پر کمزوری، بیماری، خواہ وہ جسمانی ہو خواہ وہ کیا ہے روحانی ہو، ان دونوں کا ذکر کر کے فرمایا کہ جنگ کے وقت خاص طور پر تمہیں صبر کرنی چاہیے، تبھی یہ اسلام پھیلے گا. مصیبتوں کے وقت صبر کرو. وحین البأس اولئک الذین صدقوا، یہی وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں. واولئک هم المتقون، یہی لوگ ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں. یہ آیت البر آیت الاسلام ہے. تمام خلاصہ ایمانیات ہو، اسلام کے ارکان ہوں، اخلاقیات ہوں، اور معاشرے کے اعتبار سے تمہیں کیا چاہیے وہ ضروری چیزیں ہوں، اور انفاق کا حکم ہو جو معاشرے کے لیے ریڑھ کی ہڈی ہے. جہاں بیت المال مضبوط ہوگا وہاں کوئی فقیر نہیں ہوگا. عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں انہوں نے بیت المال مضبوط کیا، پیسہ لے کے نکلتے تھے، کوئی غریب نہیں ملتا تھا. اگر صحیح طور پر زکوٰۃ دی جائے اور زکوٰۃ کا نظام قائم ہو جائے، یاد رکھو پھر مسلمانوں کے اندر وہی معاشرہ جنم لے سکتا ہے جو عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں، کہ حاجت مند کوئی نہیں ہوگا، مالدار پیسہ لے کے نکلے گا، لینے والا نہیں ہوگا. کیونکہ نظام سسٹم زکوٰۃ کا اللہ نے ایسے ہی رکھا ہے. اگر واقعی اس پر عمل کیا جائے تو یاد رکھو پھر غریبی معاشرے سے مٹ جائے گی. اس کے لیے فرمایا کہ مال کی محبت کے باوجود مال دو. یہ تو خلاصہ ہو گیا. اب حدیث کی طرف آؤ جو حدیث جبرائیل کے نام سے مشہور ہے، بخاری و مسلم کی حدیث ہے. یہ بھی یوں سمجھ لو مکمل اسلام ہے، گویا کہ مکمل خلاصہ اسلام اگر دیکھنا ہے تو اس کے اندر دیکھ نہیں سکتے. یہ حضرت عمر راوی ہیں اس کے، بڑی مشہور حدیث ہے. بعض احادیث سے اتنے طویل اور مشہور ہیں کہ ان کو ناموں سے یاد کیا جاتا ہے. اس میں اسی واسطے اس حدیث کو حدیث جبرائیل کہتے ہیں. ہاں حضرت عمر روایت کر رہے ہیں. روایت کچھ اس طرح آئی ہے، ان عمر رضی اللہ عنہ قال بینما نحن جلوس عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم اطلع علینا رجل شدید بیاض الثياب وشدید سواد الشعر لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرفه منا احد حتى جلس الى النبي صلى الله عليه وسلم فاسند ركبتيه الى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه فقال يا محمد اخبرني عن الاسلام.
فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاة وتؤتی الزکاة وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا قال صدقت قال فعجبنا له يسأله ويصدقه قال اخبرني عن الایمان فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ قال صدقت فقال اخبرنی عن الاحسان فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الاحسان ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک قال صدقت قال اخبرنی عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال اخبرنی عن اماراتها قال ان ترد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال يا عمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم رواه البخاري ومسلم حضرت عمر روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مجلس برپا تھی بینما نحن جلوس عند رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد ہم بیٹھے ہوئے تھے، ایک دینی مجلس تھی، یہاں تک کہ ہم نے دیکھا کہ اطلع علینا رجل، اچانک ایک آدمی نمودار ہوا، کہاں سے آیا کدھر سے آیا کچھ پتہ نہیں، اچانک کیا دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی نمودار ہوا، اطلع علینا رجل شدید بیاض الثیاب، اس کے کپڑے بہت ہی شاندار ترین سفید پاک تھے، اور شدید سواد الشعر، اور بہت ہی سیاہ بال تھے، اور اس کو کوئی یہاں اپنے جاننے پہچاننے بھی آنے والا نہیں تھا۔ لا یعرفہ منا احد، ہم میں سے کوئی اسے جاننے والا بھی نہیں تھا، اور سفر کا بھی کوئی نشان نہیں تھا۔ اب اس سے کیا بات بولنا چاہتے ہیں حضرت عمر؟ سیدھا بولتے گیا تو نیند آ جائیں گے، کیا سوچا نہیں بھائی ذرا سوال کر کو آگے جانا، تب پھر اٹینشن میں آئیں گے، نہیں تو ہم نہ کیا ہوتا بیان سیدھا بولے تو لوری دیے سر کا رہتا، اچھا بولتے میں نہوں میں جنت کی سر کر کو آ جائیں گے۔ حضرت عمر یہ کیوں کہتے ہیں کہ لا یرا علیہ اثر السفر ولا یعرفہ منا احد، وہ آدمی جو نمودار ہوا، کپڑے انتہائی سفید اور بال انتہائی کالے، سفر کا کوئی نشان نہیں، ہم میں سے کوئی جانتا نہیں۔ کیا مطلب؟ کیا مطلب؟ کیا بھائی مطلب؟ بولنا کیا چاہ رہے ہیں جی؟ ڈائریکٹ نہیں بولنا مجھے، وہ تو ہمیں بولنے والے ہیں، میں یہ ٹکڑے سے کیا بولنا چاہتے ہیں حضرت عمر، کہ کہہ رہے ہیں کہ شدید بیاض الثیاب و شدید سواد الشعر لا علیہ اثر السفر ولا یعرفہ منا احد، انتہائی کالے بال، انتہائی سفید لباس، اور اس کے اوپر سفر کا کوئی نشان نہیں، اور ہم میں کوئی جانتا نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ اگر مسافر ہوتا تو پھر سفید لباس اور کالے بال نہیں ہوتے، پراگندہ لباس دھول میں اٹے ہوئے ہوتے، اور ہم مسافر پہچان لیتے۔ اگر ہمارے اندر کا ہوتا تو پھر تو کیا ہے، ہم اسے پہچان لیتے کہ یہ ہمارا ہی ہے، نہ مسافر لگتا ہے نہ ہمارا لگتا ہے، پھر آیا انسانی شکل میں تو ہم پریشان ہو گئے، یہ کون آیا؟ ہمارا اپنا لگتا تو ہم پہچان لیتے، مسافر ہوتا تو پھر سفید لباس اتنا اچھا نہیں ہوتا، بال اٹے ہوئے ہوتے دھول میں، لیکن کچھ نہیں ہے، کیونکہ وہ تو گھوڑا سواری ہوتی تھی، فلائٹ تو نہیں تھی کہ سیدھے اتر کے جیسے چڑھے ویسے ہی اترنے کے لیے۔ تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ ہم کو پریشانی یہ تھی کہ یہ بندہ آیا کہاں سے، کیونکہ ہم میں بھی نہیں ہے، کہیں دور سے آیا ہوا بھی لگتا نہیں ہے،
اور وہ جب نمودار ہوا اور ہم نے دیکھا یہاں تک کہ وہ حتی جلس الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سیدھے چلتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل قریب آ گیا، فاسند رکبتیہ الی رکبتیہ، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گھٹنے مبارک اس کے گھٹنے سے ٹچ ہو گیا، یعنی مل گیا، اور ووضع کفیہ علی فخذیہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ران پر اپنے ہتھیلیوں کو یوں رکھ دیا۔ یہ کوئی شاگرد جو ہے سامنے بیٹھا ہوا ہے۔ ہاں، اب دیکھیے بعض لوگ بولتے ہیں سے ادبیش نہیں بھائی، یہ کرتا بھائی نہ وہ کرتا بھائی۔ اصل میں یہاں دیکھا جائے تو ایک مطلب ہمیں لگتا ہے کہ جو آدمی سامنے بیٹھا ہوا ہے اس کے رانوں پہ ہاتھ رکھنا فرشتے نے کیا ہے، یہ بے ادبی نہیں ہے۔ لیکن ہمارے بڑوں کے ساتھ یہ معاملہ ہو تو کیا رہے کو ہاتھ رکھ ڈالا میرے اوپر کچھ، حالانکہ نہیں ہے کوئی بات اس میں بے ادبی کیا جی ہے؟ تم نے تو سب جو بات جانے لگتے پاؤں معافی تک مگے نہیں، دیکھو جی انہیں بے ادب ہوگا جی، کون جی بولے پاؤں لگے تو معافی مانگنا؟ بھائی اتفاقاً پاؤں لگ گیا، کیا کو معافی مانگنا؟ کئی کو معافی مانگنا معلوم کیا ہندوؤں کا ایک تصور ہے، ہاں جو بڑی ذات ہے انہیں کمر سے نکلی کہتے ہیں برہمی، جو اس کے بعد اس کے غلام کی ذات آئی انہیں کیا ہے پیٹ سے نکلی کہتے ہیں، اس کے نیچے جو ہے نا شودر نکلا، اس کے نیچے چھتری، اس کے نیچے شودر، آخری پاؤں سے نکلا سونے شودر کون؟ عام انسان، عام انسان اسی واسطے پاؤں لگ گا تو انہیں کیا کرنا چم لینا، ایسا پاؤں کو اتنا حقیر جانتے ہو۔ اسی واسطے ہمارے پاس کیا ہے قبلے کی طرف پاؤں لمبے کرو تو دیکھو جی کیا ہے انہیں وہاں بھی بن گا جی انہیں، کون جی بولے قبلے کی طرف نہیں پا کرنا، کہاں ہے؟ جاؤ سعودیہ میں دیکھو کعبۃ اللہ کے سامنے پاؤں لمبے کر لے قرآن پڑھتا انہیں سعودی، وہاں جا کو بول کو دیکھو، تمہارے اپنے معیارات میں نہیں ہے ادب، معیارات کو بدلنا ہوگا۔ اسلام نے جس کو بے ادبی کہا وہ بے ادبی ہے، تمہارے اپنے چیزوں کو بے ادبی سمجھ لینا بے ادبی نہیں ہے۔ ہاں صاف آیا ہے کہ حتی جلس الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاسند رکبتیہ الی رکبتیہ، گھٹنے سے گھٹنے ملا دیے، ووضع کفیہ علی فخذیہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ران مبارک پر اپنے ہاتھوں کو رکھ دیا، اتنے قریب ہو کے کہے یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی عن الاسلام، مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام یہ ہے کہ ان تشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ تم گواہی دو عبادت کے لائق اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وان محمد الرسول اللہ، اور یہ گواہی دو کہ میں محمد اللہ کا رسول ہوں، وتقیم الصلاۃ، شہادتین کے بعد سب سے اہم ترین فریضہ نماز ہے، یاد رکھ۔ اگر شہادتین کے بعد کوئی چیز تم پر عائد ہوتی ہے تو وہ نماز ہے، اگر تم نماز چھوڑتے ہو تو سب سے پہلا سوال بھی نماز ہے۔ میں ہمیشہ ایک مثال سے دیا کرتا ہوں، ایک بندہ 12 بجے اسلام لایا، ایک بندہ 12 بجے اسلام لایا دن کے، 4 بجے مر گیا۔ شہادتین کے بعد اگر اس دوران جو ظہر کی نماز کا وقت گزرا ہے وہ نہیں پڑھا تو سب سے پہلا سوال اس سے یہی ہوگا کہ ظہر کیوں نہیں ادا کیا تو، کیوں پورا وقت اس کو ملا اسلام لانے کے بعد ظہر کا؟ عموماً 12 بجے نماز ظہر کا ٹائم شروع ہو جاتا اور اختتام 4 کے اندر اندر یہاں پر ہو جاتا، عموماً ہماری سٹی میں یہاں وغیرہ یہی ٹرینڈ ہے عمومی طور پر۔ تو سب سے پہلا فریضہ اس پر نماز ہے، اور پوچھا جائے گا بھی سب سے پہلے نماز کا معاملہ، اسی واسطے فرمایا کہ شہادتین کے بعد سب سے اہم ترین رکن جس پہ تمہاری توجہ ہونی چاہیے وہ نماز ہے۔ نماز میں کوتاہی ہے تو یاد رکھو پھر اس کی توحید میں بھی کوتاہی ہے۔ اب
اسلام، مسلمان، اہل الحدیث، ان تمام ناموں کے مجموعے کو تو ہم اوپر انطباق کرنے سے کبھی کیا شک نہیں ہوتا ہم کو، لیکن نماز میں دکھتے ہی نہیں ہے، تو پھر کہاں کے مسلمان، کہاں کی توحید، کہاں کے اہل الحدیثیت؟ ذرا سوچ کے دیکھیں، ٹٹول کے دیکھو ہماری حالت کیا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ نمازوں میں نوافل اور تہجد کی پابندی نہ کریں تو پھر تو کیا بہت بڑا گناہ ہے، میں تو کہتا ہوں کہ فرائض کے اعتبار سے جو پابندی ہے، اس پابندی میں کتنے لوگ 5 وقتہ تکبیر تحریمہ سے سلام پھیرنے تک ہر جماعت میں حاضر ہونے والے کتنے ہیں جو اپنی زندگی میں معمول میں کبھی 5 وقت میں نہیں چھوڑا؟ اگر چھوڑا ہے تو کیوں؟ اللہ کل کیوں کا سوال کر دے تو پھر ہوگا کیا؟ اللہ پوچھے کہ بھائی عقیدہ تو صحیح تھا، چلو، اللہ پوچھے کہ ہاں تمہارا نامہ اعمال میں کیا ہے، توحید تو صحیح تھی، لیکن نماز اس وقت تم نے کیوں چھوڑا؟ فلاں دن ظہر کیوں نہیں چھوڑ دیا تم جماعت سے؟ اسی لیے جب ہم عبادت میں دعائیں کرتے ہیں، خاص طور پر وہ دعا اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ ہمارا حساب آسان حساب کر دے اور ہمیں کیا ہے، جنت دے دے، تو یہ دعائیں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی، اور ایک مرتبہ یہ بھی فرمایا کہ اللہ اگر سوالات میں تمہیں کیوں پوچھتے تمہارے نامہ اعمال کو دیکھ کر، پھر تو عذاب میں پڑا ہو، وہ بچ نہیں سکتا۔ من نوقش، اللہ اگر کیا ہے سوال کر دے، عذبا، پھر تو اسے عذاب میں پڑنا ہے۔ حضرت عائشہ پریشان ہو گئی، انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک طرف ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، کہ اے اللہ ہمارا حساب آسان کر، اور دوسری طرف کہتے ہیں کہ اگر اللہ کیوں پوچھ دے تو پھر تو وہ عذاب میں پڑا، پھر تو ہر ایک کا نامہ اعمال میں اللہ تعالیٰ ضرور کیوں تو پوچھے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ رضی اللہ عنہا بات یہ نہیں ہے، حاسبنی حسابا یسیرا کا مطلب ہے اے اللہ آسان حساب لے، کا مطلب حساب ہی نہ لے، وہ تو پیشی ہے عائشہ۔ نامہ اعمال یوں ہے، اللہ نے کیا کیا، نامہ اعمال دیکھا، چلو نامہ پیشی، چلو۔ اگر نامہ اعمال میں اللہ سوال کر دیا کہ یہ کیوں کیا، پھنسا، تو حساباً یسیرا کا مطلب یہ پیشی ہو جانا، اللہ تبارک و تعالی پاس کرتا جائے۔ اگر کسی پہ سوال اٹھ جائے تو پھر تو پسا، ہم 5 وقت کی نماز کیا، ہمارے ہر دن کی نمازوں میں کوتاہی ہے، کبھی ظہر چھوڑی، کبھی عصر، کبھی مغرب، کبھی عشاء، کبھی فلاں، کبھی فلاں، حتیٰ کہ اگر آپ تکبیر تحریمہ کا اہتمام دیکھیں گے تو شاید سال کی ایک نماز بھی تکبیر تحریمہ سے نہیں پڑھے ہوں گے۔ یہ حالت ہے ہماری۔ ہاں، جبکہ ہمارے اسلاف اور صحابہ کی تکبیر تحریمہ نہیں چھوٹتی تھی، جو اللہ اکبر کہہ کے امام شروع کرتا ہے وہ تکبیر نہیں چھوڑتے تھے۔ ہاں، پہلے تکبیر سے ساتھ میں ہوتے تھے۔ آپ ایک حساب سے میں کہتا ہوں اپنی زندگی کے سدھار کے لیے، میرا ایک مشورہ ہے بھائی کے طور پر، آپ اپنی نماز کی ڈائری بناؤ، 5 وقتہ نماز کی ڈائری بنا کے کسی کو بتانے کا نہیں، خود اپنا محاسبے کے لیے ظہر، عصر، مغرب، عشاء لکھ لو، ڈیٹ ڈال لو ہر دن کی، صرف اتنا نوٹ کرتے جاؤ کہ آج کے 5 وقتہ نمازوں میں کوئی ایک نماز میں تکبیر تحریمہ میں شامل ہوا یا نہیں، آپ کتنے پانی میں معلوم ہو جائے گا۔ مہینے سالوں بیت جائیں گے، ہم تکبیر تحریمہ میں شامل نہیں ہوتے۔ پہلی رکعت میں جو شامل ہوتے ہیں وہ پھر چند لوگ ہوتے ہیں جو پہلی سب بھی پوری نہیں ہوتی، سب دوسری رکعت میں، تیسری میں، نہیں قاعدے میں، بعضوں کا تو معمول ہی بن جاتا انہوں کب گئے تو بھی قاعدے میں جاتے ہوں، کبھی پہلے نہیں آتے، کبھی اتفاق سے پہلے آگے تو بھی وضو، ٹائلٹ، فلاں، ان سے باتاں کر کو پھر اس کے بعد کیا کرتے، قاعدے میں جا کو ملتے، وہ ان کی نشانی ہو، ہاں ہمیں وہی ایسا بنا لیے ایک نشانی۔ حالانکہ نماز ایسی چیز ہے جو کبھی خواتین کے لیے بھی ایکسکیوز آ جاتا ہے،
ان کے پیریڈ کے ایام میں، ماہواری کے ایام میں. لیکن ایک مرد کے لیے زندگی میں کبھی کوئی پیریڈ نہیں آتا جو وہ چھوڑ سکتا ہے. کوئی حال نہیں ہے الا یہ کہ وہ بے ہوش ہو جائے، الا یہ کہ وہ بے ہوش ہو جائے یا دیوانہ ہو جائے. صرف یہ دو حالتیں ہیں زندہ رہتے ہوئے، دو حالتیں ہیں جس میں نماز آپ دیر کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ کوئی چیز آپ کو ہے ہی نہیں جس میں نماز آپ چھوڑ سکتے ہیں. کون سی چیز ہے جس میں نماز چھوڑ سکتے ہیں؟ بتائیے. کبھی نہیں چھوڑی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز، کیسی حالت میں بھی نہیں چھوڑی. یہاں تک کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے اللہ کی راہ میں، اللہ کے دین کے لیے لڑنے کے لیے گئے ہیں، لیکن وہاں پر بھی نماز معاف نہیں. آپ کو معلوم ہے ایک پوری آیت ہے قرآن میں، ایک پوری آیت، علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں، شک ہے تو پوچھ لیجئے. سورہ نساء میں ایک پوری آیت ہے نماز کا طریقہ صرف یہ سکھانے کے لیے کہ جنگ میں کیسی پڑھی جائے. عام حالت میں نہیں، عام حالت میں نہیں ہے. عام حالت میں ظہر کے کتنے رکعت، عصر کے کتنے، کیسا پڑھنا قرآن میں نہیں ہے مفصل. کہیں سجدے کا ذکر ہے، کہیں رکوع کا ذکر ہے، کہیں کیا قیام کا ذکر ہے، مکمل نہیں ہے. لیکن جنگ میں مکمل کیسی نماز پڑھی جائے ایک آیت میں اللہ ذکر کرتا ہے. وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ فَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ. ہاں، جنگ میں بھی نماز معاف نہیں. 2 رکعت والی نماز 1 رکعت ہو جائیں گی، یا 4 رکعت والی 2 رکعت، لیکن پڑھنا ہی پڑھنا ہے. جنگ کی نماز کے کئی مختلف طریقے ہیں، لیکن معاف نہیں، پڑھنا ہے. ادھر دشمن کھڑا ہوا ہے سامنے، زبردست کیا ہے لشکر سامنے ہے، گھمسان کی جنگ ہے، نماز کا وقت ہے، تب بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک جماعت تمہارے ساتھ نماز کے لیے اٹھ کھڑی ہو، دوسری جماعت لڑے، اور ایک جماعت آپ کے ساتھ نماز پڑھ لے تو وہ اپنی رکعت پوری کرے اور آپ بیٹھے رہیں یہاں تک کہ دوسری جماعت شامل ہو جائے، اور دوسری کو بھی آپ ہی پڑھائیں، کیونکہ رسول کی موجودگی میں کوئی دوسرا نہیں پڑھا سکتا. اس واسطے امام ایک ہوگا، دونوں گروہ ایک ایک رکعت الگ سے پڑھیں گے، ایک رکعت امام سے پڑھیں گے، 2 رکعت پڑھ کے فارغ ہوں گے. تو اس طرح امام کے 2 رکعت، مقتدیوں کے 4 رکعت ہوں گے، لیکن پڑھنا ضروری ہے. معاف تو نہیں. خندق کا وہ موقع بھی یاد کر لیجئے جو سخت ترین مرحلہ ہے اسلام کے جنگوں میں. ہاں، ہم کو کیا پتا جی اسلام میں کتنی جنگیں ہوئے، کب ہوئی، کیا کیا اس کے بیک گراؤنڈ سے ہم کو کیا پتا. ہاں، ایک عام سوال کروں کہ پہلے احد ہوا یا خندق؟ کتنے لوگوں کو معلوم ہے؟ ہاں، پہلے احد کی جنگ ہوئی یا خندق کی؟ ہاں، احد کی چھوئی، معلوم کی صحیح کی. اب احد کی چھوئی، احد کی چھوئی، خندق بادی چھے. ہاں، شک نہیں ہے کیا بھی؟ اللہ، ایک بندہ نکلا. ہاں، وہ نہیں پوچھا شیخ میں جنگ بدر وہ چھوڑو، وہ ذات مشہور وہ قصہ، اس میں وہ چھوڑ دیا. میں پوچھا احد پہلے ہوئی یا خندق؟ انہوں بولتے ہیں احد نہیں پہلے، بعد میں خندق. ہوتا میں بولے تمہیں، انہوں ٹوپی والے فقط بولتے ہیں ایسا. تمہیں کیا بولتے ہیں؟ سعید بولتے ہیں انہوں. ہاں، یہ بولو جی، یہ بولو، ان کو لے خندق بولتے ہیں. کیسا ان کو جو کیسا ہے؟ اب خائی صاحب کا نہیں جانا، ہمیں پوچھتے ہیں کیا مول صاحب بولتے ہیں، تو میں اب بول کو فیصلہ تمہیں کرو. ہم کو معلوم نہیں بھائی، ہم پڑھے نہیں. حالانکہ مشہور ترین جنگیں احد 3 میں ہوئی، خندق 5 میں ہوئی، تو خندق کہاں سے پہلے آئیں گی؟ انہوں تو بھی بولنے کی ہمت کرے دوسرے خام کائی کچھ ہم نہ پریشانی، مونچھ نہیں کھولنا ہمیں، بیٹھ گئے. حاجت بڑے نہیں بھائی، ان کو داد دینا چاہیے. یہ تو بالکل صحیح بولے، یہ تو انعام کے مستحق ہیں. جیب میں کیا ہے دیکھتا ہوں، جو ہے وہ تمہارا، لیکن یہ بار پیسہ نہیں رکھا بھائی، ٹشو رکھا ہوں، بعد میں دیتا ہوں اور ایک بار، لیکن عموماً دے دیتا. ایسا نہیں بول رہا ہوں، سچی بات نہیں کر رہا ہوں. کیا عبدالسلام
جو جیب میں دیتا نہیں دیتا بھائی، ہاں دیتا ہوں میں، لیکن اب جیب میں فی الوقت اتفاق سے نہیں رکھا کیا بھی بہرکیف، لیکن قلم ہے جیب میں، وہ تمہارا ہے، جاتے وقت وہ تمہارا قلم ہے۔ اب آ جاؤ نا کوٹ کو، ویڈیو میں آ جائیں گے، بعد میں لے لو۔ لیکن مسئلہ کیا ہے، ہمیں تعلیم نہیں ہے، پڑھتا نہیں بندہ، علم حاصل نہیں کرتا۔ احد 3 میں، بدر 2 میں، خندق 5 میں، حدیبیہ 6 میں، خیبر 7 میں، 8 میں فتح مکہ، 9 میں تبوک، 10 میں امارت ابو بکر میں حج، 11 میں حجۃ الوداع اور اللہ کے رسول کی وفات۔ یہ ہے ترتیب سیرت نبوی کی۔ ان جنگوں میں سب سے بڑی اور خطرناک، دل کو لرزہ دینے والی جنگ خندق ہے۔ ہاں، وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا۔ اللہ خود سورہ احزاب میں ذکر کرتا ہے کہ وہ ایسی جنگ کہ دلوں کو مانج کے دیکھ لیا گیا، اندر سے کانپ کے رہ گئے لوگ، اور هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ، بہت بڑی آزمائش تھی وہ دن مومنوں کے لیے۔ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، اللہ تبارک و تعالی نے اس دن ان لوگوں کو شدید ترین ہلا کے رکھ دیا، ایسا سخت ترین امتحان۔ کیوں؟ مدینے کا پورا سراؤنڈنگ خندق ہے۔ ایک طرف سپورٹ کو مدینے کے لیے پہاڑ تھا، پیچھے کی طرف، سامنے کی طرف کچھ نہیں تھا، اور خبر آئی کہ مشرکین مکہ ہر طرف سے، ہر قبیلے سے لوگوں کو اکٹھا کر کے آ رہے ہیں، یہاں تک کہ قریب آئے تو معلوم ہوا 10,000 کا لشکر ہے۔ عرب دنیا میں اس سے پہلے کبھی اتنی بڑی فوج اکٹھا نہیں ہوئی، اسی واسطے اس کا ایک نام غزوہ خندق بھی، غزوہ احزاب بھی، حفظ جماعت کو کہتے ہیں، احزاب اس کی جمع ہے، یعنی اتنی جماعتیں جڑی، اتنی جڑی، اتنی جڑی، اتنی جڑی کہ 10,000 کا لشکر مشرکین کا جمع ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو دیکھا کہ مدینے کے اندر کتنے ہیں، کل ملا کے مسلمان 3,000 تھے، بچے، عورتیں، مرد، سب ملا کے مسلمان 3,000 تھے مدینے کے اندر اس وقت۔ لشکر میں حملہ کرنے کے لیے جو صرف بڑے بڑے مرد حضرات، مرد قسم کے لوگ آ رہے تھے، وہ 10,000 تھے مشرکین کی طرف سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کر کے پوچھا کہ کیا کیا جائے۔ صحابہ نے جو ہو سکتا تھا آئیڈیا دیا، لیکن حضرت سلمان فارسی نے کہا کہ اللہ کے رسول، ہمارے ہاں فارس میں ایک الگ طریقہ ہوتا ہے، طریقہ جنگ، وہ یہ ہوتا ہے کہ جب دشمن بڑا ہوتا ہے، اس سے مقابلہ نہیں ہو سکتا، تو ہم کیا کرتے ہیں، شہر کے گرد ایک بڑی خندق کھود لیتے ہیں، اتنا بڑا گڑھا کہ کوئی اسے پار کر کے ہم تک حملہ نہیں کر سکتا، اتنا چوڑا اور اتنا گہرا بنا لیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ادا بہت پسند آتی ہے، اور اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ ہم کو بھی آج یہی کرنا ہے، اور خود کہتے ہیں کہ دیکھو اپنے دستے بازو پر بھروسہ رکھو، آؤ ہم خود مل کے کرتے ہیں۔ کوئی خندق کھودنے کے لیے الگ سے بلڈوزر، الگ سے مشین یا الگ سے مزدور لائیں گے کہاں سے؟ کون ہے؟ خود اتر کے خندق کھودتے ہیں۔ 20 میل لمبی خندق، 20 میل لمبی خندق کھودی گئی، اور کئی فٹ گہری نیچے۔ اللہ کے رسول اس وقت اس حد تک پریشان اور مسلمانوں کی قسم پرسی کی حالت تھی، کھانے کو کھانا نہیں تھا، شدید ترین گرمی، اور نیچے سے کام خندق کھودنے کا۔ تو ایک صحابی آئے، کہا کہ اللہ کے رسول، کئی دنوں کا فاقہ ہے، مجھے کھڑا نہیں ہوا جا رہا ہے، میں اپنے کھڑنے کے لیے اپنے پیٹ پہ پتھر باندھا ہوں تاکہ مجھے کھڑنے میں مدد مل سکے، کیونکہ پیٹ اور پیٹھ دونوں لگ چکے ہیں، کھڑنے نہیں ہو رہا ہے، میں نے اپنے پیٹ پہ پتھر باندھا تاکہ کھڑنے میں مجھے طاقت ملے۔ تو اللہ کے رسول اپنے دامن اٹھا کے بتاتے ہیں، میں 2 پتھر باندھا ہوا۔ ایسے ہی اسلام نہیں مل گیا آپ کو؟ کیا سمجھتے ہیں ایسے ہی اسلام مل گیا؟ بھائی بڑی قربانیوں سے اسلام پہنچا ہے آپ تک، اس کی حفاظت کرو۔
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس معرکے میں شدید ترین پریشان، اور دیکھتے ہیں کہ 10,000 کا لشکر کیا کرے گا۔ پھر اس کے بعد وہ خندق کھودتے ہیں، تو جب مکے کے لوگ آتے ہیں تو حیران رہ جاتے ہیں کہ کیسے مقابلہ کریں، اتنی بڑی خندق ہے، کتنا اسپیڈ سے بھی گھوڑا چلائیں وہ پار نہیں کر سکتا، خندق ہی میں گر کے مرتا۔ تو اس واسطے وہ کیا کیے، سامنے ڈیرا ڈال کے بیٹھ گئے، ہم بھی نہیں جائیں گے۔ اب درمیان میں خندق تھی، ادھر مدینہ ادھر لشکر، یہ لشکر والے کبھی بھی ادھر آنے کی کوشش کرتے، خندق کی چوڑائی اتنی بڑی تھی کہ خندق ہی میں گر جاتے، لیکن پھر بھی کہاں سے کچھ کمزوری ہو جائے، کہاں سے کچھ کمزوری ہو جائے، وہ شدید دیکھتے رہتے، کہیں سے بھی کوئی کمزوری ہو گئے تو کوئی پھلانگ کے کبھی کیا ہے، ایک بندہ ادھر آ جاتا اور ایک بندہ کبھی ادھر چلے جاتا، اس طرح کی لڑائی ہو رہی تھی۔ ایک دن اتنا سخت ترین تھا کہ مشرکین مکہ ہر پل کہاں کمزور ہے وہاں سے چھلانگ لگانے کی کوشش کرتے رہے، تو ٹکڑی جماعتوں پر مسلمان صحابہ بٹے اور دیکھ رہے ہیں کہ کہیں کوئی آ جائے تو پھر ہم مقابلہ کریں گے۔ ایسی تیز اور ایسا وقت تھا کہ گمان اور خیال میں نہ رہا کہ نماز کا وقت، بلکہ نماز کے وقت کا پورا خیال رکھتے ہوئے بھی دشمن اتنا چالاک اور ہوشیار تھا کہ وہ میدان جنگ کو چھوڑ کے نہیں جا سکتے تھے، یہاں تک کہ عصر کا وقت گزر گیا، مغرب کا وقت گزر گیا، عشاء کے وقت میں اللہ کے رسول اپنے یہ الفاظ جو رحمت للعالمین ہیں، کبھی کسی پر بددعا نہیں کیے، کبھی کسی کی بدخواہی نہیں چاہی، کبھی کسی کے لیے کوئی ایذا نہیں دی، لیکن اس رسول پر بھی یہ نماز عصر چھوٹنے کا، نماز مغرب چھوٹنے کا اتنا غم تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان بدبختوں کے پیٹوں میں اللہ آگ بھر دے، ان بدبختوں کی وجہ سے میری عصر گئی، میری مغرب گئی، یہاں تک کہ حجرے میں آئے تو صدیق اکبر دوڑتے آئے، پوچھا اللہ کے رسول آپ کی عصر ہو گئی؟ کہا کہ نہیں۔ کہا کہ مغرب ہو گئی؟ کہا کہ نہیں۔ کہا کہ رے صدیق تم بتاؤ تمہاری عصر ہوئی؟ کہا کہ نہیں۔ کہا کہ مغرب ہوئی؟ کہا کہ نہیں۔ ادھر عمر آئے، پوچھا اللہ کے رسول نماز؟ نہیں۔ کہا کہ تم؟ میری بھی نہیں ہوئی۔ تو اللہ کے رسول نے بد دعائیں دی ان بدبختوں کو جس کی وجہ سے عصر مغرب گئی۔ پھر اللہ کے رسول نے فوری جماعت کرائی، پہلے عصر پڑھی، پھر مغرب پڑھی، پھر عشاء پڑھی۔ یہی وہ 3 نمازیں ہیں جو ایک ساتھ پڑھی گئی ہیں، 2 اس میں قضا ہوئے ہیں۔ پھر آپ کو تیرت کے اندر کبھی کوئی قضا مسلسل نہیں ملے گی، کہیں نہیں چھوڑی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ حالانکہ جنگ کس کے لیے ہو رہی تھی؟ اپنے مفاد کے لیے، بلڈنگ بننے کے لیے، سلطنت قائم کرنے کے لیے، بادشاہت کے لیے، دین اسلام کے لیے ہی تو لڑائی تھی، دین ہی کی سربلندی کے لیے تو لڑائی تھی، اللہ کی عبادت ہی تو وہ خود بھی، لیکن پھر بھی نماز کی اہمیت اتنی اہم ترین تھی کہ اللہ کے رسول کو سب سے زیادہ افسوس ہوا، اور پوری 23 سالہ زندگی میں یہی 1-2 قضا ہیں جو ایک ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا۔ پھر زندگی مبارکہ میں آپ پوری سیرت 100 مرتبہ پڑھ لیجئے، 2 نمازیں اکٹھا کبھی نہیں چھوٹی۔ ہاں، ایک مرتبہ فجر چھوٹی ہے لیکن وہ الگ اکیلی فجر ہے، 2 نمازیں نہیں چھوٹی پھر کبھی زندگی میں۔ اور ان 2 نمازوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنا افسوس کیا، کبھی کسی پہ بددعا نہیں کیا، لیکن اس وقت کہا کہ اللہ ان کے پیٹوں میں جہنم کی آگ کو بھر دے، ان بدبختوں کی وجہ سے میری نماز چھوڑ دے۔ یہ ہے نماز کی اہمیت میرے بھائیوں۔ توحید کی استقامت اور توحید کی سلامت اسی میں ہے کہ تمہاری نماز کی سلامتی رہے۔ نماز کے اندر کوتاہی ہے، جیسے صحابہ بیان کرتے ہیں، جب کوئی فجر کی نماز میں غائب ہوتا اور نہ دکھتا تب ہم اس کے متعلق برا خیال کرتے۔ پوچھا کیا برا خیال کرتے؟ کہا کہ ہم سمجھتے کہ یہ منافق ہے۔ نماز میں کوتاہی کوئی کرتا ہم میں سے تو ہم سمجھتے کہ یہ منافق ہے۔ کیوں؟ منافق کی سب سے بڑی نشانی نماز میں سستی ہے۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ،
جب یہ نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو کسمساتے ہوئے اٹھتے ہیں، یراؤون الناس، صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے، ولا یذکرون اللہ، کوئی ذکر اللہ کا نہیں کرتے، الا قلیلا، سوائے کہ چند الفاظ، مذبذبین بین ذالک، نہ ادھر کے نہ ادھر کے، یہ درمیان میں رہتے ہیں، نہ صحیح ایمان والے ہیں نہ صحیح کافر ہیں، بس دکھانے کا اسلام رکھ کے سمجھتے ہیں کہ میں مسلمان ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بالکل آخری لمحہ ہے، اما عائشہ کے گود میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک ہے، ابھی فجر کی نماز ختم ہوئی ہے، ہاں سورج اوپر کی طرف چڑھ رہا ہے، اشراق کا وقت ہے۔ ابو بکر صدیق کے بیٹے عبد الرحمن بن ابی بکر اندر داخل ہوئے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرض وفات کی کیفیت شدت اختیار کر چکی ہے، حتیٰ کہ الفاظ زبان سے نہیں نکل رہے ہیں اور یوں غور سے دیکھتے ہیں۔ تو اما عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول بھی یوں دیکھا تو میں نے پوچھا کیا اللہ کے رسول مسواک چاہیے، کیونکہ عبد الرحمن بن عوف دروازے سے داخل ہوئے تو ان کے ہاتھ میں مسواک تھی، میں نے پوچھا مسواک چاہیے، کہا کہ ہاں، تو میں نے مسواک لی اور اس کو اپنے دانتوں میں رکھ کے نرم کیا، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ اللہ کے رسول نے مسواک کی آخری دنیا میں جو عمل کیا اللہ کے رسول نے، وہ مسواک ہے جو کہ ہم چھوڑ چکے ہیں۔ ہم کہتے ہیں سنت پہ عمل کرنے والے، ہم کہتے ہیں اہل الحدیث، لیکن ہم مسواک استعمال نہیں کرتے۔ آخری حرکت اللہ کے رسول کی مسواک ہے، اور فرمایا کہ لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند كل صلاۃ، ایک روایت میں ہے کہ مع كل صلاۃ، اگر میری امت کا مشقت کا خیال نہ ہوتا تو میں حکم دیتا ہر نماز کے لیے مسواک کرو، لیکن میں مشقت ہے اس واسطے چھوڑ دیا۔ لیکن ہم نے کیا کر دیا کہ ایک سنت ہی کو چھوڑ دیا، آخری عمل یہ کیا۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول کی آواز پست ہوتی چلی گئی۔ اما عائشہ کہتی ہیں کہ اتنا پست ہو گئی کہ مجھے سنائی نہیں دے رہا تھا، میں کان لگا دیا اللہ کے رسول کے سینے مبارک کو تو آواز آ رہی تھی آہستہ آہستہ، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز، لوگوں نماز نہ چھوڑنا، اور دیکھو تمہارے غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یہ دو الفاظ تھے۔ پھر اس کے بعد اللہم بالرفیق الاعلی، اللہم بالرفیق الاعلی، اے اللہ میں تیری رفاقت چاہتا ہوں، مجھے دنیا نہیں چاہیے، مجھے زندگی نہیں چاہیے، جو ہو چکا بس اسی سے میں بیزار ہوں، اے اللہ تیری ملاقات چاہتا ہوں۔ یہ الفاظ زبان مبارک پر تھے کہ اللہ تبارک و تعالی نے روح قبض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آخری وقت میں جو الفاظ تھے وہ الصلاۃ، نماز لوگو، نماز نہ چھوڑنا۔ پھر ہم کیسے کوتاہی کر سکتے ہیں؟ ٹائم ہے 9:10 ہے، وہ میرا تو ٹائم ہو گیا ہے، 9 تک بولے تھے شیخ۔ نماز نہ چھوڑنا، مرض وفات میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، عشاء کی نماز کا وقت ہوا چاہتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھنے کی بھی سکت نہیں ہے، سہارا دے کے صحابہ اٹھاتے ہیں، اٹھتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، لیکن پھر بے ہوش ہو کے گر جاتے ہیں۔ بے ہوشی کا عالم ہی طاری رہتا ہے، یہاں تک کہ پھر ہوش آتا ہے تو اللہ کے رسول سب سے پہلا پوچھتے ہیں نماز لوگوں نے پڑھ لی؟ امہات المومنین ساتھ میں ہوتی ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول آپ ہی کا انتظار ہے، ابھی نہیں پڑھی گئی، تو پھر فوری طور پر پھر اٹھتے ہیں، پھر طاقت جمع کرتے ہیں، پھر جانے کی تیاری میں آگے نہیں بڑھتے ایک قدم، پھر بے ہوش ہو کے گر پڑتے ہیں، پھر تھوڑی دیر کے بعد ہوش آتا ہے، ہوش آتے ہی پوچھتے ہیں نماز لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ صحابہ کہتے ہیں کہ نہیں اللہ کے رسول آپ ہی کا انتظار ہے، پھر کوشش کرتے ہیں، پھر اٹھتے ہیں، پھر ابھی قدم نہیں رکھ پاتے کہ بے ہوش ہو کے گر پڑتے ہیں،
پھر ہوش آتا ہے، افاقہ ہوتے ہی پوچھتے ہیں نماز لوگوں نے پڑھ لی؟ کہا کہ نہیں اللہ کے رسول آپ ہی کا انتظار ہے۔ کہتے ہیں کہ اب میں کہتا ہوں کہ ابو بکر کو کہو کہ وہ نماز پڑھائے، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس۔ 3 مرتبہ کوشش اٹھ کے جانے کی، لیکن نہیں ہوا۔ تب بھی یہ نہیں کہا کہ تمہارے لیے نماز معاف ہے، میں بہت بیمار ہوں میری تیمارداری میں لگو، نہیں، جاؤ میں بیمار ہوں لیکن تمہارے لیے تم جاؤ پہلے نماز ادا کرو ابو بکر کی امامت میں، وہ تمہارے لیے معاف نہیں ہے۔ یہ جمعرات کی رات ہوتی ہے جو عشاء ہوتی ہے، پھر جمعہ کا دن گزرتا ہے جس کی 5 نمازیں صدیق اکبر پڑھاتے ہیں، پھر ہفتے کا دن گزرتا ہے، ہفتے کے دوپہر میں پھر پوری کوشش کر کے ایک طرف حضرت عباس کے بیٹے ایک طرف حضرت علی، دونوں پکڑ کے اللہ کے رسول کو پاؤں گھس رہے ہوتے ہیں، نماز کے لیے آتے ہیں، پاؤں قدم جما کے نہیں چلنا پڑ رہا ہے لیکن تبھی بھی آتے ہیں، کہاں؟ مسجد کو آ کے ادا کرتے ہیں نماز۔ حضرت عمر فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں، خلافت کا آخری دن ہے، ابو لولو فیروز چھپا ہوا ہے، ایسے محراب نہیں ہوا کرتے تھے اس زمانے میں مساجد کے، بغیر محراب ہی کے سامنے کھڑے ہوئے تھے، اور ادھر دور میں ایک ستون تھا، بدبخت اسی ستون سے کیا ہے چھپ کے کھڑا ہوا تھا، خنجر لے کے آیا تھا جس میں 2 طرف بھی نوک تھی، درمیان میں پکڑنے کے لیے ہینڈ جو پکڑنے کے لیے ہوتا ہے ہینڈل وہ درمیان میں تھا، ایسے بھی نوک تھی ایسے بھی نوک تھی، وہ خاص حضرت عمر کو چبانے کے لیے شہید کرنے کے لیے بنایا تھا، بدبخت جو ایرانی وہ نسل مجوسی تھا ابو لولو فیروز۔ فجر کی نماز میں اندھیرا تھا، دیکھ نہیں پائے، حضرت عمر آ گئے، حالانکہ وہ مسجد میں بہت پہلے آیا کرتے تھے، حالانکہ خود امیر المومنین تھے، سب سے بڑی ذمہ داریاں ان پر تھی، لیکن وہ آتے تو پہلے ہوتے تھے، اور وہ آئے نماز پڑھے سنتیں، پھر اس کے بعد جماعت بھی جو خلیفہ ہوتا تھا وہی پڑھاتا تھا، یہ بعد میں ہو گئے امام الگ اور اسی طرح کیا ہے حکمران الگ، لیکن وہ زمانہ وہ تھا جو حکمران تھا وہی سب سے بڑا اللہ والا دیندار عالم بھی ہوتا تھا۔ تو حضرت عمر نماز کو کھڑے ہوئے اور یہ ابو لولو فیروز یہاں چھپا ہوا تھا، اور حضرت عمر نماز فجر میں طویل ترین قرات کرتے تھے رضی اللہ عنہ، وہ قرات میں مشغول ہوئے، پڑھنا شروع کیے، یہاں تک کہ وہ جب پورے اہتمام کے ساتھ قیام میں اور قرات میں گم ہو چکے تھے، قرآن پڑھتے تو ایسا کہ دنیا و ما فیہا سے بے خبر ہو جاتے، یہ بدبخت دیکھا یہ صحیح وقت ہے، اور جو خنجر چبایا تو پورے سینے سے لے کر پیٹ تک پورا ایک لمبا وار کر کے چیر دیا، یہاں تک کہ انتڑیاں نکل پڑی، حضرت عمر بے ہوش ہو کے گرتے گرتے بھی حضرت عبد الرحمن بن عوف کو اشارہ کیا اور کھڑا کر کے بے ہوش ہو کے گرے، یہاں تک کہ عبد الرحمن بن عوف مصلی پہ کھڑے ہوئے، بقیہ جہاں سے چھوڑا وہاں سے ہی نماز پڑھی گئی۔ حضرت عمر امیر المومنین، وقت کے امیر، اللہ کے رسول کے ساتھی، اور عشرۃ المبشرہ کی طرف سے انہیں بشارت دی گئی، اور ان کے حور کو، ان کی جنت کو اللہ کے رسول نے دیکھا، سب سے بڑے متقی پرہیزگار اس دور کے وہ تڑپ رہے ہیں، لیکن نماز نہیں توڑی، نہ نماز ختم کی گئی، خون جا رہا تھا، مصلی پہ قریب پڑے ہوئے تھے، عبد الرحمن بن عوف نے نماز پوری ختم کی، نماز توڑ کے نہیں پوچھا کہ ہوا کیا آپ کے ساتھ، بس لوگوں کو اتنا معلوم ہوا کہ پہلے آواز تو حضرت عمر کی تھی، اب یہ نماز کے دوران ہی کیسے دوسرے شخص کی آواز آ گئی، پیچھے والوں کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ہوا کیا سامنے، لیکن نماز پوری طور پر ادا کی گئی۔ نماز جب ختم ہوئی پھر حضرت عمر کو لے جایا گیا، خون اتنا بہہ چکا تھا کہ بالکل نقاہت کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے بول نہیں سکتے تھے، لیکن پھر بھی جیسے ہی ہوش آیا سب سے پہلے سوال یہی کیا کہ کیا تم نے نماز ادا کر لی؟ یہ عمر ہیں جن کو اللہ کے رسول نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ عمر وہ ہے، جب میں جنت میں گزرا تو ایک محل کو دیکھا ایسا خوبصورت، اور اسی محل کے کنارے ایک حور بیٹی وضو کر رہی تھی، میں نے جبرائیل سے پوچھا کہ یہ محل اور یہ حور کس کی؟ کہا کہ اللہ کے رسول یہ قریشی کی،
کہا کہ کون قریشی؟ کہا کہ آپ کی امت کے عمر، انہی کا یہ محل ہے، انہی کی یہ حور ہے۔ اللہ کے رسول حضرت عمر کو اطلاع دیتے ہوئے کہا کہ ایسا خوبصورت محل تھا اور یہاں بیٹھی تمہاری حور وضو کر رہی تھی، میرا تو دل میں خیال آیا باہر سے اتنا خوبصورت محل ہے تو اندر کیا ہوگا، میں اندر جانے کی تمنا کیا لیکن تمہاری غیرت یاد آ گئی اور میں اندر قدم نہ رکھا۔ تو حضرت عمر رو پڑے، کہا کہ اللہ کے رسول میں آپ پہ غیرت کرتا، آپ جاتے دیکھتے جن کی اللہ کے رسول نے محل دے بتا دی، عورت بتا دی، حور بتا دیا، جنت کی بشارت دے دی، لیکن انہوں نے زندگی میں کبھی نماز نہیں چھوڑی، شہادت پائے بھی تو نماز ہی کا خیال رہے۔ یہ نماز ہے۔ تو اسی لیے فرمایا کہ ان تشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، وتؤتی الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو، وتصوم رمضان، رمضان کے روزے رکھو، وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا، زندگی میں ایک مرتبہ ضرور حج کرو، خواہ وہ تمہارے پاس اس کا استطاعت مال ہو تو ضرور کرو، بقیہ سب نوافل، لیکن ایک حج زندگی میں فرض اگر وہ استطاعت تمہارے اندر آ جائے۔ پھر جبرائیل نے پوچھا کہ مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ یا اخبرنی عن الایمان، ایمان کے بارے میں بتائیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان تؤمن باللہ، یہ کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، وملائکہ، اس کے فرشتوں پر، وکتبی، اس کے کتابوں پر، ورسلی، اس کے رسولوں پر، والیوم الآخر، آخرت کے دن پر، وَأَن تُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، اللہ نے جو تقدیریں بنائی ہے وہ خواہ اچھی بنائی یا بری، جو بھی تمہارے لیے بنایا اس پر ایمان لاؤ۔ بری اور اچھی تقدیر جو بھی ہے سب اللہ کی طرف سے ہے، برا ہوا وہ بھی اللہ کے اذن سے، اچھا ہوا وہ بھی اللہ کے اذن سے، اس پر ایمان لاؤ۔ تو جبرائیل نے کہا کہ صدقتا، تم نے سچ کہا۔ تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ ہم اپنے دل میں کہنے لگے فعجبنا له يسأله ويصدقه، یہی سوال کرتے ہیں، جب جواب اللہ کے رسول دیتے ہیں تو پھر تصدیق بھی کرتے ہیں، یہ کیا ماجرا ہے؟ پھر اس کے بعد پوچھا کہ مل احسان، احسان کیا ہے، خوبصورتی کیا ہے، کون سی؟ تمہارے چہرے کی، تمہارے بالوں کی، تمہارے کپڑوں کی نہیں، عبادت کی خوبصورتی پوچھا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تم ایسے اللہ کی عبادت کرو گویا کہ تم خود اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو ویسے۔ یہ کیفیت سب کی نہیں، اس اللہ کے ولیوں کی ہوگی وہ کیفیت، یہ سب کے لیے تو اتنا پوزیشن، اتنا اعلیٰ نہیں مل سکتا۔ تو فرمایا کہ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر یہ کیفیت نہ ملے تو کم از کم یہ تو سمجھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ نماز میں اللہ اکبر اور تصور میں یہ ہے کہ میرا رب مجھے کھڑا ہوا دیکھ رہا ہے، تو آپ کھو جائیں گے؟ تصور یہ ہے کہ میرا رب مجھے اس وقت دیکھ رہا ہے تو آپ کو جمائی آئے گی؟ کیسے جائے گی؟ رب دیکھ رہا ہے، رب کے دربار میں تم نے تکبیر باندھی ہے، اللہ دیکھ رہا ہے کا ڈر اگر بیٹھ جائے نا، پھر آپ کبھی کوئی تنہائی میں بھی گناہ نہ کریں۔ یہ پکچر، یہ واٹس ایپ، یہ فیس بک، یہ راتوں کی کیا ہے، نیٹ لے کے لوگ کیا کر رہے ہیں، ننگی فلمیں یا اور اسی طرح موویز میں پڑے ہوئے۔ ہمارے اپنے نوجوان کتنے جو مجھے پرسنل فون کر کے پوچھتے ہیں کہ میں قرآن ایڈکٹ ہو چکا ہوں، ننگی فلمیں دیکھنا ہابی بن چکی ہے، کیسے چھوڑوں؟ اللہ کا ڈر نہیں روکتا ان کو۔ کیوں؟ ڈر ہے ہی نہیں۔ اگر اللہ کا ڈر آ جائے تو پھر یاد رکھو، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، اللہ سے ڈر کے انسان عمل کرے گا۔ آج ہمارا عمل دیکھا دیکھے، لوگ دیکھ رہے ہیں بس اچھے بنو، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، جو چاہے کرتے رہو۔ تو یہ احسان ہے۔ پھر اس کے بعد اس شخص نے پوچھا کہ اخبرنی عن الساعہ، قیامت کے بارے میں بتاؤ۔ اللہ کے رسول نے صاف کہہ دیا مل مسئول عنہا بعلم من السائل، جس سے پوچھا جا رہا ہے اور جو پوچھنے والا ہے، یعنی تم اور میں اس علم میں برابر ہیں۔ تم کو بھی پتا نہیں جبرائیل قیامت کب آئے گی، مجھے بھی پتا نہیں، غیب کا علم نہیں ہے۔ اتنا صاف لفظ ہونے کے باوجود بھی ان لوگوں کو کیا ہو گیا جو کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کو تمام غیب کا علم تھا۔
اللہ کے رسول کہتے ہیں مل مسئول عنہا بأعلم من السائل، پوچھنے والا اور جس سے پوچھا جا رہا ہے دونوں اس علم میں برابر ہیں، نہ تم جانتے نہ۔ تو حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ وَسَأُخْبِرُكَ عَنْ أَمَارَاتِهَا، کم از کم تو کیا ہے نشانیاں بتلا دیجئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں ایک نشانی کیا ہوگی؟ أَن تَلِدَ الْأَمَةُ رَبَّتَهَا، لونڈی اپنے آقا کو جنے گی۔ کیا مطلب؟ بیٹیاں اولاد اپنے ماں باپ سے ایسا سلوک کریں گے گویا کہ وہ کام والیاں ہیں۔ آج ہم شہروں میں تو دیکھتے ہی ہیں، پتہ نہیں یہاں کیا ہے۔ ہاں، ماں ہوتی وہ کالج نکلتی تو مالا کے چائے رکھتی، مالا کے ٹوسٹ رکھتی، مالا کے بریڈ رکھتی، مالا کے ناشتہ رکھتی، اور یہ حکم دیتی یہاں تک کہ بولتی نہیں بوائے فرینڈ آ گیا مجھے کھانے ٹائم نہیں، میں نکلتی ہوں۔ ماں تیختی چیختی رہ جاتی لیکن بیٹی نکل جاتی۔ ان تلد الامۃ ربتہا، ماں باپ ایسے ہو جائیں گے گویا کہ وہ خادم ہیں تمہارے۔ ہاں، لونڈی اپنے آقا کو جنے گی، ماؤں سے لونڈیوں کا سا سلوک ہوگا۔ وَأَن تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ، اور تم دیکھو گے دنیا کے اندر ننگے پیر ننگے بدن رہنے والے جن کو کوئی سلیقہ تہذیب نام نشان نہیں ہوگا، ایسے لوگ بلند و بالا عمارتیں بنا کر ایک دوسرے پہ فخر کریں گے۔ آج دیکھ لو برج خلیفہ اسی کا ایک نمونہ ہے۔ یہ قبائل 500 سال پہلے، 550 سال پہلے، 60 سال پہلے چلے جاؤ، ابو دھابی کیا تھا؟ صحرا تھا، بدو لوگ ہوا کرتے تھے جن کو دودھ اور بکری کے علاوہ کچھ پتہ ہی نہیں تھا۔ جب پیٹرول آیا تب تو ہوا اصل میں سب کچھ۔ ہاں، جن کو نہ پہننے کا سلیقہ تھا نہ کوئی تہذیب تھی، ایسی حالتیں تھیں۔ اور آج کا پرائم منسٹر بھی اٹھا لو، بہت بڑی دلیل ہے۔ وَأَن تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ، چائے والا کہاں بیٹھا ہوا ہے؟ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ۔ قیامت کی نشانیاں گویا کہ بالکل قریب آ گئی ہیں۔ ثُمَّ انطَلَقَ فَلَبِثْتُ مَلِيًّا، پھر وہ آدمی چلا گیا۔ ملین کچھ دیر کو بھی کہتے ہیں، کچھ دن کو بھی۔ بعض روایتیں شاہد ہیں کہ 3 دن گزر گئے وہ جا کے، وہ جو آ کے پوچھے تھے۔ تو 3 دن بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اچانک حضرت عمر کو ایک بار دیکھا تو سوال کیا اتدری من السائل، اس دن جو سائل آیا تھا پوچھنے والا، کیا تم اس کو جانتے ہو؟ وہ کون تھے؟ انہوں نے کہا کہ قلت اللہ ورسولہ عالم، اللہ اس کا رسول بہتر جانے، مجھے کیا معلوم وہ آئے جو کون تھے۔ کہا کہ ھذا جبریل، اصل میں وہ جبرائیل تھے، اتاکم یعلمکم دینکم، تم کو تمہارا دین سکھانے کے لیے آسمانوں سے آئے۔ تو توحید کا، اسلام کا علم دینے کے لیے اللہ نے آسمان سے سردار، جو فرشتہ سردار ہے اس کو بھیجا سکھانے کے لیے۔ یہ وہ علم ہے جو آپ کو یہاں پر بلا کے دیا جا رہا ہے علماء کے ذریعے، اور آپ لینے کو تیار نہیں ہیں، تو پھر آپ کے ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ آپ نے ہیرے کو کیا ہے سنگریزے سمجھ گئے، اور سنگریزوں کو ہیرا سمجھ کے چمٹا لیا۔ یہ دنیا پتھروں کی طرح ہے، یہ پتھر کو تو آپ سے جی جان سے لگا لیا۔ یہ علم ہیرا ہے جو یہاں کے علماء آپ کو دے رہے ہیں۔ آپ نے بے علمی کی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے ہیروں کو تو آپ نے چھوڑ دیا سنگریزے سمجھ کر، اور سنگریزوں کو اٹھا کے چمٹا لیا کہ یہ میرے کام آئیں گے۔ یہی ہماری ذلت کی وجہ ہے، یہی ہماری خاری کی وجہ ہے، یہی ہمارے ہندوستان کے حالات کی وجہ ہے، یہی اللہ تبارک و تعالی ہم سے ناراض ہونے کی وجہ ہے کہ ہم نے دین کا علم سیکھنا چھوڑ دیا، دین کو چھوڑ دیا، دین پر عمل کرنا چھوڑ دیا۔ اب بھی نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ ھذا وباللہ التوفیق، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ MSLI TV، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔